آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ پاک تمام مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام گھر والوں کو آپس میں پیار و محبت، اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاں میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور رب تعالی کی ہر نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ ہم رب تعالی کی اس نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اور رب تبارک و تعالی نے ہم پر کتنی نعمتیں فرمائی اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو ہم گن نہیں سکتے۔ رب تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم پر میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اگر انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور انہی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جو رب تعالی کی کروڑہا نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں باپ کی صورت میں عطا فرمائی، اور اسی لیے رب تعالی نے جب ان نعمتوں کا مجموعہ ہمیں عطا فرمایا تو انہی کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور آج رب تبارک و تعالی کی جس قدر نعمت کی ناشکری ہے ہم اسے تو بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی صورت میں جو ہمیں اپنی نعمتوں کا مجموعہ عطا فرمایا ہے، ہم اس نعمتوں کے مجموعے کی بھی بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہم تو اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، دوبارہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تیسری مرتبہ فرمایا ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے عرض کی یا رسول اللہ کون ناک خاک آلود ہو جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ عطا فرمائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو اس بات کی گارنٹی ہے، کیونکہ یہ فرمان جس ہستی کا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے فرمان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب جو بھی فرماتے ہیں وہ میرا کلام ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کا کلام کبھی جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے بھی جب فرما دیا کہ وہ شخص جلیل و رسوا ہو جائے،
وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو اس لیے ماں باپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ عطا فرمایا. اور جب ہم نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، ہم ان کی خدمت سے محروم ہو گئے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اور رب تعالیٰ کی اگر ناراضگی کی شدت ہو جائے تو ماں باپ کی زندگی میں ہی اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی. اور رب تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کا تو یہ نظام بنایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں اپنی ہونے والی نافرمانی کا نظام یہ بنایا ہے کہ دنیا کو دکھاتا ہے. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرتا ہے دنیا اسی صورت میں دنیا میں اسے دیکھ لیتی ہے. آخرت کا انجام تو الگ ہے. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کر رہا ہوتا ہے دنیا اسی انداز سے اسے دیکھ لیتی ہے. حدیث پاک ہمارے سامنے واضح ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے. پوری حدیث سنیے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. حدیث سننے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اتنے حیرت زدہ ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ لیکن آج حال کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کو گالی دے رہی ہے. صحابہ کرام کو حیرت ہو رہی ہے، یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ لیکن یہ امت، یہ نوجوان نسل ماں باپ کو گالی دے رہی ہے کہ جس پر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت ہو رہی ہے، یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ بہرحال حدیث پاک میں آگے چل کر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتا، لیکن یہ شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. تو گویا کہ اگر اس نے کسی کے باپ کو گالی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. اور اس نے کسی کی ماں کو گالی دی تو پلٹ کر اس نے اس کی ماں کو گالی دی، تو گویا کہ یہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی عزت محفوظ ہے. یہ ہماری بھول ہے. حدیث پاک بیان کر رہی ہے کہ اگر میں کسی کے باپ کو گالی دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اپنے باپ کو گالی دے رہا ہوں. آپ تصور تو کیجئے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دیتا ہوں. اس کی اتنی توہین ہے، اتنی وبال ہے، تو ڈائریکٹ جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہوگا اس کا کتنا وبال ہوگا. رب تعالیٰ کی ناراضگی اس قدر ہے کہ اگر میں کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوں تو حضور فرما رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی طرح ہے.
تو میں اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوں تو رب تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوگی. اور بعض اوقات تو ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، والدین کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد بھی اگر میں کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہوں، جناب کیا کر رہے ہو؟ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسی موقع پر اگر میرے مرے ہوئے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں، پاگل ہو جاتا ہوں. میرے مرے ہوئے ماں باپ کو گالی دی، میری مری ہوئی ماں کو گالی دی، میرے مرے ہوئے باپ کو گالی دی، آگ بگولا ہو جاؤں گا. تو جناب آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ آپ کسی کے مرے ہوئے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو یا زندہ کو گالی دے رہے ہو تو آپ کیوں بھول رہے ہو کہ میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں؟ اگر آپ سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو تو آپ خود اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو. اور زندگی میں اگر جنت حاصل نہ کر سکے خدمت کر کے، مرنے کے بعد تو ماں باپ کو گالی سے محفوظ کر دیں. اور پھر بھی رب تعالیٰ کا کرم کرم ہے، رب تعالیٰ کی رحمت رحمت ہے. اگر پھر بھی ماں باپ کے جانے کے بعد بھی عقل ٹھکانے آ جائے نا تو یہ میری خوش قسمتی ہے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے وہ اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر نہ کی، بعد میں خیال آ بھی گیا، سنبھل بھی گیا، تو فرمایا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے، اصالہ ثواب کرتا رہے. اور ایک یہ طریقہ بیان فرمایا گیا کہ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر پر جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اسے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں شامل فرما دے گا. تو ہر جمعے کو ماں باپ یا کسی ایک کی قبر پر جائیں. اگر زندگی میں راضی نہ کر سکے، بار بار جب ان کی قبر پر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیں، گالی دینا ویسے ہی حرام ہے. تو آج سے یہ نیت کر لیجئے میں کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ جب میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ماں باپ کو گالی دوں، جبکہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے. ماں باپ میں سے ماں کی عزت تو پھر ہو جاتی ہے، لیکن باپ کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے. معاذ اللہ کیا کہوں، یہ اولاد اپنے باپ کے جانے کے بعد کہتی ہے میرا باپ، میں بول نہیں پا رہا، میرا باپ حرامی تھا. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. اور بدبختی کی انتہا، سوشل میڈیا پر ایک بے غیرت نے اپنی آئی ڈی کا نام ہی یہ رکھا ہے میرا باپ حرامی. کیا کہیں، رب تعالیٰ کے عذاب کو ہم خود دعوت نہ دیں تو پھر اور کیا کہیں. کہ جو ہو رہا ہے، جتنی رب تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کے قصوروار ہم لوگ ہی ہیں. اب یہ کہلانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں جو اپنے باپ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ رہا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں سمجھ کی توفیق دی ہے تو ہم سمجھ جائیں. ہم اگر اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ دیگر لوگ بھی ہمارے ماں باپ کی قدر کریں گے. جب ہم خود اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو پڑوس والے کہاں سے کریں گے. بہرحال یہ گفتگو اور یہ ٹاپک تو بہت طویل ہے، لیکن
تھوڑی سی گفتگو میں پوری بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کی اسی میں کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، وسعت دی، طاقت دی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، ان کی برسی آتی ہے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بہترین جو اصالہ ثواب ہے نا، الحمدللہ ہم لنگر کھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نظر و نیاز کے ماننے والے ہیں، میں یہ بات کئی مرتبہ کرتا ہوں، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، نماز کا کوئی متبادل ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ نماز پڑھ کے جو اپنے ماں باپ کو اصالہ ثواب کرو گے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے۔ تو کاش اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے نماز پڑھنے سے خوش ہوتے، چلو زندگی میں ان کو یہ خوشی نہ دے سکا، اب وہ چلے گئے ہیں تو نماز پڑھ کے انہیں اصالہ ثواب کے قبر، انہیں اصالہ ثواب کر کے قبر میں خوش نہ کروں۔ تو آج سے نیت کر لیجئے کہ جو بھی میں نماز پڑھوں گا اس کا اصالہ ثواب میرے ماں باپ کو ہوگا، تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، میرے والدین کو قبر میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔